لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ مسلمانوں کو بھی آج کل کے جوان لڑکوں کو بہت سے شوق ہیں، لیکن ہم لوگ سست تو بہت ہیں۔ لڑانے مارنے پٹنے کی ضرورت آج کسی کو نہیں ہے، لیکن انسان کو ایکٹیو رہنے کے لیے، چاق و چوبند رہنے کے لیے، فرتیلا رہنے کے لیے کچھ ورزش ضرور کرنا چاہیے۔ بھاگ دوڑ کریں، ورزش کریں، فٹ رہیں۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری آخری زندگی میں مکہ کب فتح ہوا؟ فتح مکہ کب ہوا؟ حضور علیہ السلام کے وصال سے 2 سال پہلے۔ مکہ کب فتح ہوا؟ حضور کے وصال سے 2 سال پہلے۔ حضور کے وصال سے 2 سال پہلے حضور کی عمر کتنی تھی؟ 61 سال۔ 61 سال کی عمر میں بھی حضور علیہ السلام جنگ کی قیادت کر رہے تھے۔ آج کل 61 سال کی عمر کے آدمی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو پکڑ کے چلانا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی صحت کو اتنا مینٹین کرے، وہ تو حضور علیہ السلام کی بات ہے، کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ چیز ہمارے لیے بہت عبرت کی بات ہے۔ دوڑ بھاگ کریں، ورزش کریں، اپنی صحت کا خیال کریں۔ آج کل یہ سب چیزوں سے توجہ ہٹ گئی۔ ہم سمجھتے اسلام صرف اس کا نام ہے کہ ہاتھ میں تسبیح لو، پڑھتے رہو۔ تسبیح تحلیل کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ ارے اگر صحت اچھی ہوگی تو رکوع بھی اچھا کرو گے۔ میں تو جوان لڑکوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ رکوع بھی صحیح نہیں کرتے، ادھر ٹیڑھے ہوتے ہیں، ادھر ترچھے ہوتے ہیں۔ یہی رکوع ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو رکوع صحیح نہ کریں، ڈر ہے کہ مرے گا تو کہیں کفر پر نہ مرے، رکوع میں پیٹھ سیدھی نہ کریں۔ تو نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ صحیح رکوع کرتے ہیں۔ تو کم از کم صحت، اور بلکہ آپ کو یہ بتاؤں، اگر نماز کے ارکان ہم صحیح ادا کریں تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کسی ورزش کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ اللہ نے نماز کے ارکان ایسے رکھے ہیں، اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمیں ایسے بتائے ہیں کہ وہ خود ایک بہت بڑی ورزش ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ رکوع میں آپ دیر تک رکیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ کمر کے مرض سے محفوظ رہیں۔ لیکن پہلے تو نماز لوگ نہیں پڑھتے، پھر رکوع کرتے تو اتنی دیر تک رکتے بھی نہیں ہیں۔ یہ پھٹا پھٹ اور چھٹا چھٹ والا معاملہ ہے، جیسے لگتے ہیں جیسے مرغیوں کی ٹھونگ مار رہے ہیں۔ اور تھوڑی دیر رکوع میں رک کر کے بھی تو دیکھیں، اس کی برکتیں ہیں۔ ایک مرتبہ میں جو ٹرین سے جمعہ پڑھا کر کے منماڑ کے لیے نکلا، ایک خاتون تھی سیکنڈ اے سی میں، وہ ناگپور جا رہی تھی۔ جب نماز کا وقت آیا تو چونکہ عصر مغرب اس میں پڑھنی ہوتی تھی، سیوا گرام میں عصر مغرب 2 ٹائم کی نماز پڑھنی ہوتی تھی، تو میں نے عصر پڑھی۔ عصر جب میں نے پڑھی تو میں قعدے میں بیٹھا۔ نماز مکمل ہونے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا بھی آپ نماز پڑھے تھے؟ میں نے کہا نماز سنا تھا لیکن دیکھا پہلی بار ہے۔ کہا یہ اینڈ میں جو آپ بیٹھے ہیں نا، اینڈ آخری میں، یہ پیروں کو سمیٹ کر اس طرح سے، کہ ہمارے یہاں یوگا میں یہ سکھایا جاتا ہے جو اس طرح سے بیٹھے گا اس کو ڈائجیشن پرابلم نہیں ہوگا، یعنی اس کا ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ میں نے کہا لوگ آج کہتے ہیں میرے نبی نے 1450 سال پہلے بتایا، لیکن لوگوں کو یہ کہ یوگا والا استاد کہے گا تو مانیں گے، ڈاکٹر کہے گا تو مانیں گے، اسلام کہے تو کرنا ہی نہیں۔ اس سے پہلے میں یہ بات لوگوں کو بتا چکا ہوں، آپ ذرا سوچے غور کریں کہ شوگر کا مریض ہو، بلڈ پریشر کا مریض ہو، یا کوئی اور مریض ہو، یا جس کو وزن کم کرنا ہو، یا دل کا مریض ہو، کوئی مریض ہو، ہر مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے صبح کے وقت پیدل چلو، صبح کے وقت پیدل چلو۔ اکثر لوگ، کچھ لوگ ہیں جس کو کہتے ہیں صبح نہیں چل سکتے تو آپشن میں کہتے ہیں شام میں چل لینا، لیکن کب زیادہ بہتر کون سا ٹائم ہے؟ صبح کا ٹائم۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح پیدل مسجد جائے گا اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ ظہر میں پیدل مسجد جانے کا ذکر نہیں ہے، عصر میں پیدل مسجد جانے کا ذکر نہیں ہے، مغرب عشاء میں پیدل مرضی پہ ڈال دیا،
لیکن فجر میں پیدل جانے پہ زور دیا گیا کہ اللہ قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. دنیا بعد میں تمہیں صبح چلا رہی ہے، آمنہ کے لال نے تو تمہیں صبح پہلے ہی چلا دیا ہے. حضور کی بات پہ عمل کرتے تو کیا ہوتا. اچھا ایک بات مجھے ایک اور اچھی لگی، ذہن میں بہت پیاری بات آئی. صبح ہی چلنے کی اتنی برکت کیوں ہے؟ صبح چلو تو بلڈ پریشر نارمل رہے، شوگر نارمل رہے، صحت نارمل رہے. صبح ہی چلنے کی اتنی برکت کیوں ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. صبح کے وقت چلنے کی فضیلت اس لیے ہے کہ سب سے بہترین جو گھڑی ہے وہ صبح و صادق کی گھڑی ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صبح صبح تشریف لائے. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور. صبح کی برکت. صبح چلو، صبح ورزش کرو، صبح جلدی اٹھو، صبح کے لیے کچھ نہ کچھ کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں یہاں مجھے ایک چھوٹی سی بہت پیاری سی بات یاد آئی. ایک عورت کا انتقال ہو گیا جو بڑی نیک نہ تھی، بڑی پرہیزگار نہ تھی، بڑی متقی نہ تھی، بڑی تسبیح و تحلیل کرنے والی نہ تھی. اس کا انتقال ہوا. اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے اسے دفن کر دیا. جب اس کو دفن کر دیا گیا، اتفاق سے حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ ریل کی پٹریاں یہاں بننی ہے، ریل کی پٹریاں یہاں سے گزرنی ہے. اب ظاہر سی بات ہے چھوٹا سا دیہات تھا، ریل کی پٹریاں گزرنی تھی، وہاں سے کوئی مزاحمت کرنے والا نہ تھا. تو قبرستان کے قریب سے ریل کی پٹریاں گزری اور جب کھدائی ہوئی تو کیا دیکھا کہ وہ عورت ایک عام سی عورت تھی. وہ میری بہنیں توجہ سے سنیں، وہ جو جمعہ کرنے اور منگل کرنے جاتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ میکے جاتی ہیں، یا کسی موقع پر میکے جاتی ہیں، یا خود کے گھر میں جو شوہر کی برائیاں کرنے بیٹھ جاتی ہے، شوہر کے عیب بیان کرنے بیٹھ جاتی ہے، ان بہنوں سے کہتا ہوں توجہ سے سنیں، کسی کا شوہر معصوم نہیں ہے، کسی کا شوہر بے عیب نہیں ہے. آج کے دور میں ہر شوہر میں عیب ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے. لیکن سنو، جب ریل کی پٹریاں وہاں سے گزرنا ہوئی اس قبرستان سے اور ریل کی پٹریوں کے درمیان کھدائی ہوئی، تو وہ جو ایک عام سی عورت تھی، جو نہ عالمہ تھی، نہ فاضلہ تھی، نہ متقیہ تھی، نہ بہت زیادہ عابدہ و زاہدہ تھی، جب برسوں بعد اس کی قبر کی کھدائی ہوئی تو اس کا جسم جو ہے صحیح سلامت نکلا. کفن بھی اس کا میلا نہیں ہوا تھا، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کے لبوں پر تبسم تھی. اب لوگ حیران تھے کہ برسوں بعد جس کا جسم صحیح سلامت نکلا، جس کا جسم صحیح سلامت نکلا، آخرکار اس عورت کی کوئی خوبی تو ہوگی، وہ تہجد گزار ہوگی، وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتی ہوگی، وہ کثرت سے باتیں کرتی ہوگی. اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. لوگ پریشان سے ہوئے، اس کی تحقیق کرنا چاہیے. اس کو دوسری جگہ تو دفن کر دیا کہ وہ کفن میں بھی مسکرا رہی ہیں، وہ کفن میں بھی مسکرا رہی ہیں. اس کا جسم میلا نہیں ہوا، اس کے جسم کو مٹی نے نہیں چاٹا، اس کی ہڈیاں نہیں کھلی، حالانکہ اس کی کوئی تہجد کا کوئی ریکارڈ نہ تھا، تلاوت قرآن کی کثرت کا کوئی ریکارڈ نہ تھا، بہت عابدہ و زاہدہ نہ تھی. لیکن جب لوگوں نے تحقیق کرنی شروع کی تو آخر حقیقت سامنے آ گئی. لوگوں نے کہا اس حقیقت کو اس کے شوہر سے زیادہ کوئی نہیں بیان کر سکتا، پوچھو اس کے شوہر سے اس کی کیا خاص بات تھی. اس کے شوہر نے روتے ہوئے آنسوؤں سے کہا اس کے اندر کوئی تقوی پرہیزگاری میں نے نہیں دیکھی، لیکن اس کی سب سے بڑی نیکی یہ تھی کہ اس نے اپنے شوہر کا عیب کبھی کسی پہ ظاہر نہیں کیا. بس یہ شوہر کے عیب کو چھپانے کی برکت ہے کہ شاید اللہ نے اس بندی کو یہ مرتبہ عطا فرمایا. ارے عام مومن کے عیب اگر کوئی چھپا دے تو اللہ اس کو مقام عطا کرتا ہے. جو شریک حیات کے عیب چھپا دے، عیبوں کا عیب کس کے پاس نہیں ہے، سب عیب رکھتے ہیں. لیکن اگر بیوی نہ چھپائے گی تو کون چھپائے، شوہر نہ چھپائے گا تو کون چھپائے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کامنٹ اور رضوی چینل لوہردگا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.